نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويكتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاهم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے دراصل اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان کی قابلیت اور لیاقت اور مہارت نہیں۔ وہ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ تو وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اس میں صرف مال ہی نہیں اور چیزیں بھی آتی، یعنی بخل جو ہے وہ صرف مال کا نہیں ہوتا، بخل علم کا بھی ہوتا ہے، سکلز کا بھی ہوتا ہے، اچھے مشوروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ کوئی اچھی سوچ دے اسے بخل کر کے اپنے پاس ہی نہیں رکھنی چاہیے، اسے بھی دوسرے تک پہنچا دینی چاہیے، اس کا بھی صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نا، کسی کے دل میں ڈالتا ہے، سب کے دل میں تو نہیں اچھی باتیں آتی، تو جس کو جو اچھائی مل جائے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے پہنچا دے۔ پھر اسی طرح علم کا بھی بخل ہوتا ہے۔ علم کا بخل کیا ہے؟ آپ کو ایک بات پتا ہے لیکن آپ دوسرے کو نہیں بتا رہے، اس کو پتا چل گئی امتحان میں لکھ دے گی اور اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے، اس لیے ابھی نہیں بتاؤ بعد میں بتائیں گے، اور بعد میں پتہ نہیں یاد بھی رہتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ علم کا بخل جو ہے یہ بھی بہت بدترین ہوتا ہے۔ اصل میں یہود جو تھے ان کے اندر یہ عادت تھی، ان کے علماء حق کو چھپایا کرتے تھے، علم کو چھپاتے تھے، اور خاص طور پر ایسی باتوں کو چھپاتے تھے جو ان کے عقیدے یا مذہب یا مسلک کے خلاف ہوتی تھی، اس علم کو باہر نہیں لاتے تھے۔ اور ان میں یہ وجہ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے اندر سود خواری اور حرام خوری کی وجہ سے ان کے اندر ایک مال کی محبت اور سٹیٹس کی اور دنیا کی محبت اتنی جڑ پکڑ گئی تھی کہ کوئی خیر وہ اپنی ذات سے باہر جانے ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ جس طرح کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ مال کے میدان میں ہماری برتری اور فوقیت رہے، ہوتا نا کہ نہیں ہوتا، کہ مجھ سے آگے کوئی نہ جائے مال میں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے آگے کوئی علم میں نہ جائے، وہ علم کے اجارہ دار ہو جاتے ہیں، علم کے ٹھیکیدار ہو جاتے ہیں، جو کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات تک رکھتے ہیں، وہ آگے نہیں دیتے کہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے تو علم کی وجہ سے جو عزت مجھے ملی ہے وہ اوروں کو بھی مل جائے، ان کی بھی شان بن جائے، لہٰذا وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو علم کا چھپانا بھی بدترین چیزوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اس کو نہیں بتایا، اس کو چھپا گیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے علم دے رکھا ہے یا مال دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے۔ عام لوگوں کو آپ دیکھیے کہ مال کے ہونے کے باوجود نہ اپنی ذات پہ صحیح طرح خرچ کریں گے، نہ اللہ کے راستے میں دیں گے، نہ رشتہ داروں کو دیں گے، خود بھی خستہ حال زندگی بسر کرتے ہیں، اور صرف جمع کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے ان کو۔ حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اثر بندے پہ دیکھے، یعنی اسے چھپا چھپا کے جمع کر کر کے رکھنے کی بجائے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ دکھاوا منع ہے لیکن نعمت کا اظہار پسندیدہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ دولت کو چھپانا جو ہے، اور صرف اس وجہ سے چھپا کے رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کہ کوئی مانگ نہ بیٹھے یا کوئی اپنی ضرورت نہ سامنے رکھ بیٹھے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل بینکوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا بینک بیلنس بتا سکے، بہت رازداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خیر اس میں بھی کئی مصلحتیں ہوں گی، اسی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن آن دا ہول اس چیز کو کنڈیم کیا گیا کہ انسان اپنی خیر اور بھلائی کو چھپا کے رکھے اس طرح کہ دوسرے کو خبر نہ ہو،
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی خواہ مال دیا ہے یا علم دیا ہے۔ وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا مُہِینًا، رسوا کرنے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، کون لوگ؟ یعنی کن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب ان کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ جو اکڑنے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں، بخل کرنے والے ہیں، لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں، اور وہ لوگ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ الذین ينفقون اموالہم، جو اپنے مالوں کو خرچ تو کرتے ہیں لیکن کس لیے؟ رئاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور شیطان جس کا دوست بن جائے، فساء قرینا، تو وہ بہت ہی برا دوست ہے، بدترین دوست ہے۔ یہاں پر ریاکاری اور دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا ایک بدترین صفت بتائی گئی، اور اس شخص کا حال یہ بتایا گیا کہ وہ تو دراصل اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اگر اس کا ایمان ہوتا تو وہ اللہ کی خاطر خرچ کرتا، اور آخرت میں جزا پانے کی خاطر، دنیا میں تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ کیونکہ ریاکار کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں سے اپریسیشن لے، لوگ اسے اپریشیٹ کریں، لوگوں کے درمیان اس کی بہت پاپولیرٹی ہو۔ ایسے لوگ اللہ کو نہیں بھاتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 3 شخص ہیں، پہلے ان سے ہی دوزخ کی آگ روشن ہوگی۔ اچھا، دوزخ تو پہلے ہی جل رہی ہے، پھر روشن ہوگی کا مطلب کیا؟ پہلے وہ ڈالے جائیں گے تو اس کے شعلے بھڑکیں گے، اور ان کی وجہ سے نا، کیونکہ انسان بھی جلیں گے۔ اب ذرا غور سے سنیے کون ہیں 3۔ نمبر 1، وہ عالم جو اس لیے پڑھے کہ عالم کہلائے، عالم جو عالم کہلانے کے لیے پڑھے۔ نمبر 2، جہاد کرنے والا کہ بہادر کہلائے۔ جہاد کرنے والا اس لیے جہاد کرے کہ وہ لوگوں میں میری مشہوری ہو کہ میں بہت بہادر ہوں، بہت ریکارڈ توڑے۔ اور تیسرا، خرچ کرنے والا کہ سخی کہلائے، لوگوں میں شہرت ہو کہ بہت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق بہت زیادہ خوف ہے شرک اصغر کا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، اس کا بہت خوف ہے کہ تم دکھاوے کے کام کرو گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں کام کرتے تھے، جن کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے سب کرتے تھے، وہیں جاؤ، دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کی جزا اور ثواب ہے۔ جن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے رہے، انہی سے جا کے ثواب لو، اب انہی سے بدلہ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میں شرکاء سے بھی اور شرک سے، ان سب سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا، جس نے ایسا عمل کیا، اشرک بہ، جس میں اس نے کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، یعنی ایک اچھا کام کیا اور لوگوں کو بھی شریک ٹھہرا لیا، یہ بھی خوش ہو جائے ساتھ، ترکتہ وشرکہ، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اعمال لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے صرف وہ قبول کریں گے جو خالصتاً اس کے لیے ہوں گے، اور باقی باہر کر دیں گے۔ یعنی آپ یوں سمجھے، امیجن یوں کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک باسکٹ میں ہمارے عمل رکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں کہ اس شخص کو اس کا بدلہ دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے صرف وہ لیں گے جو صرف اس کے لیے ہوں گے، اور باقی واپس کر دیے جائیں گے۔ یہ میرے لیے کیا ہی نہیں گئے، مجھ سے اس کا کیا صلہ اور جزا چاہتے ہو؟ اس لیے ہم سب کو کوئی بھی اچھا کام ہو، خواہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھلائی کی بات ہو، کچھ بھی ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ خفیہ ہو، پتہ نہ چلے، اور اگر مجبوری سے پتہ چل بھی جائے یا صرف اس لیے بتانا مقصود ہو کہ کسی اور کو بھی خیال آ جائے اس نیکی کا، تو ایسی صورت میں انسان اپنی نیت کو اندر سے کھینچتا رہے اور کسی کی تعریف میں نہ پھسلے، اور نہ اس کی تمنا ہو کہ کوئی تعریف کرے، کیونکہ جب انسان صرف تعریفوں کی خاطر کام کرتا ہے تو اس کام میں پائیداری نہیں ہوتی، وہ پھر اس وقت تک ہی چلتا ہے
جب تک کوئی تعریف سے دھکا دیتا رہتا ہے، اور جس دن تعریف ختم ہوگی کام بھی بیٹھ گیا. اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں پھر کبھی بھی انقطاع نہیں ہوتا، وہ ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. انسان ہر حال میں پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کا تعلق اسی سے جڑا رہتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میرے آس پاس کون دیکھ رہا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اوپر سے بھی دیکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. ایسے لوگ جو ریاکاری میں نیکیاں کریں یہ تو اصل میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ دراصل شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے تسلط میں، شیطان کے دوست ہیں. اور جس کا دوست شیطان بن جائے فساء قرینا، وہ تو پھر بدترین ساتھی. قرین کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو. ظاہر ہے کہ جب اللہ سے تعلق چھوٹے گا، کمزور ہوگا، کم ہوگا، تو اللہ کا دشمن ہی ساتھ لگے گا نا، اسی وقت ہوگا یہ. قرنا ہوتا ہے ساتھ ملانا، تو قرین ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ رہے. یعنی ایسا شخص شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے یا شیطان اس کا بن جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے جال میں پھانسے رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا بگڑ جاتا، ان کو کیا ہو جاتا. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو انہیں اللہ نے رزق دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کو جاننے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ ریاکاری نہ کرتے، کیا کہا کاش وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے، کیونکہ جو ایمان صحیح رکھتا ہو اس کے اندر سے ریاکاری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور بخل کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے. یہ جو ایمان کی بات ہے نا، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں کسی کافر نے کہا جس آخرت پر تم ایمان لاتے ہو وہ تو محض ایک مفروضہ ہے جسے تم یقینی طور پہ ثابت نہیں کر سکتے. پھر اس مفروضے کی بنا پر مختلف قسم کی پابندیاں تم اپنے اوپر عائد کرتے رہتے ہو. یعنی اس نے ایک طرح سے چیلنج کیا اور آپ کا مذاق اڑانا چاہا، اور تم لوگ ہر طرح کے لذتوں سے محروم رہتے ہو کہ نہیں آخرت میں پوچھ ہوگی، آخرت میں حساب ہوگا، یہ آخرت لگی رہتی ہے، اس کی وجہ سے تم لوگ بڑے محروم ہو دنیا کی نعمتوں سے. یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ ہم جتنا وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں وہ تو یقینی ہے، کم از کم اتنی دیر ہم بری باتوں اور برے کاموں سے تو بچے رہتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات تو یقینی ہے، وہ تو ہے نا. تم آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہو، وہ تو ہے. تو جتنی دیر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اتنی دیر کم از کم ہم برائیوں سے تو بچے رہتے ہیں. اور اگر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی کسی ضرورت مند کو فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ہمیں ان کاموں سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے. رہی دنیا کی لذتیں اور ان سے مزے اڑانے کی بات، یہ تو چند دنوں کی ہے. موت کے بعد ہم اور تم برابر ہوئے. مرنے کے بعد اگر ہمارا خیال درست ثابت ہوا تو ہمیشہ کی راحتیں اور نعمتیں ملیں گی، اور تمہیں کئی طرح کی مصیبتیں اور جہنم کا عذاب ہوگا، اور یہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اور اگر بالفرض تمہارا نظریہ درست نکلا تو بتاؤ ہمارا کیا بگڑے گا؟ یعنی اگر کوئی آخرت نہ ہوئی تو بھی کوئی نقصان نہیں. لہٰذا اچھی طرح سوچ لو کہ خطرے میں ہم لوگ ہیں یا تم لوگ ہو. یہ سن کر اسے ہوش آ گیا اور وہ ایمان لے آیا. کتنی خوبصورت بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اچھا کرتے ہیں تو شیطان ہمیں کیا سجاتا ہے ہمیشہ؟ کیا فائدہ، اتنی مصیبتیں، اتنی پابندیاں، اتنی تکلیفیں اٹھا رہے. تو کوئی بات نہیں، اگر ہم تکلیف اٹھاتے بھی ہیں تو ان مال اسری یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہوتی. تکلیف اٹھا کے کسی کی خدمت کریں تو آپ دیکھیں کتنی خوشی آپ کو اس کے بعد ملتی. تکلیف اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جو سکون آتا ہے وہ بے نماز کو نہیں آ سکتا.
تو یہ فوری فائدہ ہے جو دنیا میں مل جاتا ہے انسان کو، اور دوسروں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے اور انسان برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اصل میں یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو اچھائی سے کسی نہ کسی طرح روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں کرتا۔ مثقال کہتے ہیں مقدار کو، ذرۃ ذرہ، ایٹم، ایٹم بام نہیں، صرف ایٹم۔ بے شک اللہ کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ ذرہ بھلائی کا ہو، يُضَاعِفْهَا، تو اسے بڑھا چڑھا دیتا ہے، ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ اور صرف اس ذرے کو ہی نہیں ملٹیپلائی کرتا اور بڑھاتا یا اس میں اضافہ کرتا، بلکہ اس کے علاوہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے، بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی کرتے ہوئے بخل نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ نیکی ذرے کی ہی کیوں نہ ہو، ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں نا کہ کوئی بڑی سی نیکی کا موقع آئے گا تو کریں گے، لیکن نہیں، چھوٹی بھی ہو تو کر جائیں، اللہ اس کو بھی بڑھا کے پہاڑ جتنا کر دے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں دے گا، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اپنے پاس سے بھی بہت کچھ دے گا۔ لیکن اگر تم نے ذرے برابر نیکی نہیں کی، وہی بات کہ صفر تو وہ لگاتا ہے، ایک تم نے نہیں لگایا، تو پھر اضافہ بھی کس چیز میں ہوگا۔ اس نیکی سے مراد یہاں نماز روزہ وغیرہ نہیں ہے، ذرے جتنی نیکی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھنا، کسی کی راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو کوئی اچھی بات بتا دینا، کسی کو انکریج کر دینا، اور کچھ نہیں تو آپ کہیں بیٹھے ہیں تو ذرا سا سمٹ کے کسی کو یہ احساس دلانا کہ ہاں میں تمہاری کیئر کر رہی ہوں، آپ کے لیے جگہ ہے یہاں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے آپ دوسروں کا دل خوش کرتے رہیں۔ یہ ایک بہت غلط تصور ہے ہمارے اندر کہ ہم عبادت کو اور نیکی کو صرف نماز روزے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور باقی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، حالانکہ نیکی کا میدان بہت وسیع ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیسے ہوگا، پھر کیا گزرے گی، کب؟ یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالی کی عدالت لگے گی، اس وقت سین کیا ہوگا۔ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور یہ گواہ ہر امت کا نبی ہوگا۔ اس کو کیوں گواہ کے طور پر لائیں گے؟ کیا گواہی دے گا وہ؟ کہ اس کی امت کے کن کن لوگوں نے حق بات کو مانا اور کن لوگوں نے اس بات کو جھٹلا دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں پر۔ ہؤلاء سے مراد یہاں دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو انہی گزشتہ انبیاء پر اور دوسرے اپنی امت پر، صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں پر۔ کیسے لائیں گے؟ شہیدہ، گواہ بنا کر۔ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پیغمبروں کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں وحی کے ذریعے پچھلی قوموں کے حال بتا دیے، تو اس علم کی بنا پر آپ گواہی دیں گے۔ کیا کہ یا اللہ یہ پیغمبر سچے ہیں اور انہوں نے اپنی قوموں کو حق پہنچا دیا تھا۔ اور پھر اگر آپ کی اپنی امت پر گواہی ہوگی تو بالکل ایسے ہی جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم کو حق پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا
کہ جی ہاں آپ نے پہنچا دیا اور حق ادا کر دیا. اس پر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، شہادت کی انگلی اٹھا کر کے اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے حق پہنچا دیا ہے. کچھ لوگوں نے یہاں شہید کا معنی حاضر ناظر بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہوتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں. ایسا کہنا شرک ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود بھی ہے اور ہر ایک کو دیکھتا بھی ہے، سب کے ظاہر باطن سے واقف ہے. کیونکہ اگر ہم شہید کا معنی حاضر و ناظر کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کیا کہا ہے؟ شہید کی جمع شہداء کہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس کا مطلب ہے پھر ہم سب بھی حاضر ناظر ہیں. تو اس لیے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ترجمے نہیں کرنے چاہیے، اس سے لوگوں میں کنفیوژن پھیلتا ہے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن پاک سننے کی خواہش ظاہر فرمائی. اب دیکھیں کہ آپ خود جتنا بھی پڑھتے ہوں، جتنا بھی پڑھاتے ہوں، لیکن سن کر جو لطف آتا ہے قرآن پاک کا، وہ ایک عجیب ہی اثر رکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنا رہے تھے. جب وہ اس آیت پہ پہنچے کہ اس وقت کیا گزرے گی جب آپ سے گواہی لی جائے گی، تو آپ نے فرمایا بس اب کافی ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ آنسو کیوں تھے؟ کہ قیامت کے دن کا وہ منظر اور سین یاد کر کے کہ اللہ کی عدالت ہوگی، پوری دنیا جمع ہوگی اور اس وقت ایک ایک امت کا حساب ہوگا. تمام انبیاء اکٹھے ہوں گے، ان کی امتیں جھوٹ بولیں گی کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، تو اس پر آپ ان کے حق میں گواہی دے کر فرمائیں گے کہ یہ سچے ہیں اور انہوں نے حق پہنچایا. تو یہ گواہی ایک بہت بھاری کام ہوگا. آپ خود سوچیں کہ تھوڑے سے لوگوں میں اگر آپ کو جا کر کوئی بات کرنی ہو تو کیا گزرتی ہے آپ پہ. تو آپ خود سوچیں کہ پوری دنیا کے لوگ اگلے پچھلے سب جمع ہوں اور اس وقت یہ گواہی دلوائی جائے. یہ واقعی رلانے والی بات ہے. وہی اس پہ رو سکتا ہے جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہو. یومئذ، اس دن، یعنی جب یہ کام ہو رہا ہوگا قیامت کے دن، یود الذین کفروا، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. کیا چاہیں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان پہ برابر کر دی جائے. یعنی وہ اس قدر شرمندہ ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے، اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے، ہم اس کے اندر جائیں اور اوپر سے برابر کر دی جائے اور ہم دوبارہ کبھی نہ اٹھائے جائیں. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. یعنی وہ سارے لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی رسول کا ارتکاب کیا ہوگا، وہ یہ تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش وہ زمین میں دھنس جائیں اور زمین برابر کر دی جائے. ایسے لوگ اپنے اعمال کو چھپا نہ سکیں گے، کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو. سکارا سکران کی جمع ہے. سین کاف رے کا مطلب ہوتا ہے راستہ بند ہونا. یہاں خمر کی بجائے سکر کا لفظ ہے. خمر شراب کو کہتے ہیں، یہاں خمر کے علاوہ سکر کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. یعنی صرف شراب پی کر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی نشہ کر کے نماز کے پاس نہ جاؤ. حتی، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو. کیا جان لو؟ ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. یعنی اپنے کہے ہوئے کو سمجھ بھی سکو، جان بھی سکو. اصل میں نماز اللہ تعالی کے حضور حاضری کا نام ہے، ملاقات کا نام ہے.
اس وقت انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ہوش و حواس قائم ہونے چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے لَكَ مِن صَلَاتِكَ مَا أَقَلْتَ مِنْهَا، تمہارا اپنی نماز میں سے اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھا. اور ہم لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر کہے اور سلام تک کچھ پتہ نہیں کیا کہا. ورنہ تو نشے والوں کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی. فَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. اور یہاں ایک اور حکمت بھی تھی کہ جو لوگ ابھی تک نشہ وغیرہ چھوڑ نہیں سکے تھے، اب ان کو کہا گیا، پہلے تو یہ کہا گیا نا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، اور نقصان فائدے سے زیادہ ہیں. اس میں گناہ بھی ہے اور گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. تو کچھ لوگوں نے تو اس وقت ہی شراب چھوڑ دی، لیکن کچھ لوگ ابھی تک نشے سے باہر نہیں نکل رہے تھے، تو اب ان کو کہا گیا نماز نہیں پڑھو، تاکہ ان کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہو کہ اچھا اللہ سے ملاقات سے محرومی، نماز نہیں پڑھ سکیں. کیونکہ ہم لوگوں کو تو کوئی کہ نماز نہ پڑھو تو ہم کہیں شکر ہے کسی وجہ سے نماز تو معاف ہوئی، ہاں انتظار میں رہتے ہیں. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ اللہ کی ملاقات سے بیزار نہیں ہوتا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے نہ ملے، یا بیزاری سے ملے، یا مصیبت سمجھ کے ملے؟ اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ دوسرے سے بیزاری سے مل رہے ہیں تو وہ کبھی آپ سے نہ ملنا چاہے. اور اللہ کو پتہ چل جاتا ہے ہم کس شوق کے ساتھ نماز کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت اسی بات سے ہی شرمندہ ہو جایا کیجیے کہ کس دل سے جا رہی ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ مصیبت کے مارے جا رہی ہوں کہ خوشی سے جا رہی ہوں. تو جب ہم اس سے خوشی سے نہیں ملنے جاتے تو وہ ہم کو کیسے خوشی سے ملے گا؟ تو اپنے آپ کو دو لگایا کیجیے جب دل نہ چاہے نماز پڑھنے کو. بہرحال لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فہم و شعور کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. نماز محض چند الفاظ کی ادائیگی اور چند حرکتوں کا نام نہیں. نماز میں انسان کا ذہن بھی حاضر ہونا چاہیے، اس کو سمجھ کے نماز ادا کرنی چاہیے. صرف اس کا جسم ہی نہ جھکا ہو بلکہ اس کا دل و دماغ بھی جھکا ہوا ہو، پورے شعور کے ساتھ وہ جھکے. اس لیے نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو. اور پھر پڑھو کی بات نہیں، لا تقربوا الصلاۃ، قریب بھی نہ جاؤ. یہاں صلاۃ کا ایک اور معنی بھی بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز کی جگہ. کیونکہ بسا اوقات ایک لفظ بول کر ظرف بھی مراد ہوتا ہے، یعنی اسم کے اندر اسم ظرف بھی موجود ہے. یعنی مراد یہ کہ مسجد وغیرہ میں یا عبادت گاہ میں نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہی نہیں سمجھتا کہ یہ جگہ کون سی ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ سویا ہوا ہے، تو اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا وضو بھی ہے کہ نہیں، وہ پاک بھی ہے کہ نہیں، اس کا رخ کس طرف ہے. ہو سکتا ہے نشے کی حالت میں ایک شخص غل غپاڑا شروع کر دے اور نمازیوں کی نماز بھی خراب کرے. تو اس لیے صلاۃ کے یہاں دو معنی بیان کیے گئے. ایک تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی نہیں جائے گا، اس کو ہوش ہی نہیں. دوسرا یہ کہ وہ مسجد بھی نہ لے جایا جائے. ولا جنبن، اور نہ جنابت کی حالت میں. جنب جیم نون بے، کسی چیز سے دور رکھنا، بچانا. یہ مذکر مؤنث مفرد جمع سب کے لیے ہوتا ہے. جنبی کہتے ہیں دور رہنے والے کو، مسجد سے، نماز سے. تو حالت جنابت ناپاکی کی حالت جس میں غسل واجب ہوتا ہے. تو حالت جنابت ہو تو تب بھی تم نماز کے پاس نہ جاؤ یا مسجد میں نہ جاؤ، یہ مراد ہے. الا عابری سبیل، مگر یہ کہ رستہ عبور کرنے والے ہو. یعنی اگر کسی کا گھر مسجد میں ہے اور اس کو مسجد کے صحن سے گزر کر اوپر گھر پہ جانا ہو، کئی لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ نیچے مسجد ہے اور اوپر ان کا گھر ہوتا ہے، اور راستہ اس طرح ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر سے ہی گزرنا پڑتا ہے، تو صرف گزرنے کی حد تک اجازت ہے. اس وجہ سے بھی آپ صلاۃ کا معنی مسجد لے رہے ہیں نا یہاں، ورنہ تو نماز سے گزرنے کی تو بات نہیں ہو رہی. اور نہ جنابت کی حالت میں
تم نماز کے قریب یا مسجد کے قریب جاؤ مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.